پاکستان میں 45,000 مدارس کے 38 لاکھ طلبہ طالبات ہیں، اس کے باوجود معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ہر سال دینی مدارس سے لاکھوں کی تعداد میں فضلاء کرام فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ ہر گلی کے اندر، ہر محلے میں، کراچی سے لے کر خیبر تک، واگا بارڈر سے لے کے چمن تک، جگہ جگہ مسجد ہیں، مدارس ہیں، اسلامک سینٹر ہیں، اس سب کے باوجود معاشرے میں آپ کو تبدیلی نظر نہیں آتی۔ تبلیغی جماعت کا سب سے زیادہ کام پاکستان میں ہو رہا ہے، خیرات سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتی ہے، دینی اجتماعات پاکستان میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہاں پر فحاشی، عریانی، بے حیائی، جھوٹ، فراڈ، خیانت، بدعادی، چوری، ڈکیتی، کون سا جرم اور گناہ ہے جو یہاں پر نہیں ہو رہا؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں جس پر ہم نے غور کیا، ہمارے اکابر نے لکھا، اہل علم نے لکھا، دانشوروں نے لکھا، تقریباً آج ان سب کو میں نے جمع کیا تو وہ 28 بڑی وجوہات بنتی ہیں۔ میں آج صرف ایک وجہ کا ذکر کروں گا۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، عید الاضحیٰ پر تمام مدارس کی، جامعات کی 15 دن کی تعطیلات ہوتی ہیں۔ آج تعطیلات ہو چکی ہیں، تمام مدارس کے طلبہ، اساتذہ، عملہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکا ہے۔ میرے ذہن میں جو ایک وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس کے طلبہ، علماء معاشرے میں اپنا نفوذ، اثر و رسوخ نہیں رکھتے، معاشرے کے مسائل سے الگ کٹ کر رہتے ہیں۔ ان کی الگ دنیا ہے، مدارس کے طلبہ طالبات کی الگ ایک دنیا ہے، اور اسی دنیا میں وہ گھومتے رہتے ہیں، اسی سرکل میں وہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جمعرات کو مدارس کے ہاں جمعہ چھٹی ہوتی ہے تو ایک مدارس کے طلبہ دوسرے مدارس میں آتے ہیں، دوسرے کے تیسری جگہ یا مسجد، مدنی مسجد میں چلے جائیں گے یا اسلامک سینٹر میں چلے جائیں گے۔ ابھی میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ ایک وہ آدمی ہے جو معاشرے میں گھل مل کے رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، لوگوں میں ملتا ہے، اور ملنے ملانے کی وجہ سے ان کو تکلیف آتی ہے اور وہ برداشت کرتا ہے۔ دوسرا آدمی ہے جو بالکل تنہائی میں، گوشے میں، گھر میں اور محفوظ جگہ پر رہتا ہے، لوگوں سے ملتا ملاتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ آدمی جو لوگوں سے اختلاط رکھتا ہے، مل کے رہتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف آتی ہے، تو یہ آدمی بدرجہ بہتر ہے۔ اور دوسرا آدمی جس نے ایک قسم کی رہبانیت اختیار کی ہوئی ہے، کونے میں بیٹھا ہوا، کسی سے ملتا ملاتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ہم سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جایا کرتے تھے، مارکیٹوں میں جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا ان کی عیادت کرتے تھے، خوشی میں بھی شامل ہوتے، غم میں بھی شامل ہوتے، اور مارکیٹوں میں بھی جاتے۔ ہر معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، خواتین میں بیان ہوتا تھا، سارے مسلم تو مسلم، غیر مسلم کی خواتین اور بچے اور دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رحمت سمجھنے لگے تھے۔ ہمارا کرنے کا جو کام ہے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اتنے لاکھ مدارس ہیں، طلبہ ہے، اسلامک سینٹر ہے، لیکن کیا ہے، یہ معاشرے میں گھل مل کے نہیں رہتے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے، من لم یعرف اہل زمانی فہو جاہل، جو زمانے کے عرف کو نہیں جانتا، زمانے کی طریقہ کار کو نہیں جانتا، وہ ایک قسم کا ان پڑھ شمار ہوتا ہے۔ طلبہ طالبات کو جو چھٹیاں ہو گئی ہیں، آج میں ان کو ایک درخواست کرنے والا ہوں۔ بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پر طلبہ طالبات کی چھٹیاں ہو رہی تھی، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے گھر جا کر کتابی مطالعہ کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ میں باہر ممالک میں جاتا ہوں نا تو وہاں بغور جائزہ لیتا ہوں، مثلا اسکولنگ سسٹم جو ہے سب سے اچھا فن لینڈ کا ہے۔ جب میں یورپ گیا تو فن لینڈ کا اسکول سسٹم دیکھنے کے لیے گیا کہ وہاں پر استاد کیسے ہوتے ہیں، بچوں کی تعلیم کیسی ہوتی ہے، تربیت کا کیا نظام ہے، تھیوریکل پریکٹیکل کیا ہے، اس پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہاں پر طلبہ طالبات کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ گھر سے دور گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہے، ان کا ذہن کھلتا ہے، نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ابھی جو دینی مدارس کے طلبہ طالبات کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو میں طلبہ سے بس ایک بات کہتا ہوں کہ آپ، میں نے خود چونکہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں نا، تو جب چھٹیاں ہوتی تھی میں گھر میں جاتا تھا، سوتا رہتا تھا، اور وہیں سے چھٹیاں پوری ہو جاتی آتا۔ میرے رشتہ داروں کا مجھے پتہ نہیں تھا، باقی میرے بھائی بہن، چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، کزن، وزن، ان سب کے ہاں جاتے تھے، وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میں طلبہ طالبہ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل مطالعہ نہیں کرنا، آپ نے بالکل نہیں سوتے رہنا۔ آپ چچاؤں کے گھر گئے، آپ ماموں کے گھر گئے، آپ خالہ کے گھر گئے، آپ کے جتنے کزن ہیں آپ ان سے ملاقاتیں کریں، وہ محلے والوں سے ملاقاتیں کریں، آپ کے دائیں بائیں مسجد میں جائیں، وہاں جو محلے والے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سے میل ملاپ رکھیں، بازاروں میں جائیں، مارکیٹوں میں جائیں۔ اگر آپ کراچی کے رہنے والے ہیں تو آپ لاہور تک سفر کریں، لاہور کے رہنے والے پشاور تک سفر کریں، کوئٹہ کے رہنے والے گوادر تک سفر کریں،
رحیم یار کا رہنے والے ہیں کہ اس کا پورے پاکستان کا سفر کر لے، شمالی علاقہ جات کا سفر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسرے کسی ملک کا سفر کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ سے سنیں، بہن بھائیوں کے ساتھ گل مل کے رہیں، کوئی اچھی ڈاکومنٹری دیکھیں، اچھی معلوماتی جو ہے وہ آپ کوئی ناول پڑھیں، کوئی کہانی پڑھیں، تاکہ آپ کا دماغ کھلے۔ تو آپ نے گھر میں سوتے ہوئے 15 دن نہیں گزارنے، اپنے معاشرے میں گھومنا ہے، پھرنا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، مارکیٹوں میں جانا ہے، دکانوں سے جانا ہے، شرمائے مت۔ جو کچھ آپ کے پاس دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ جھوٹ کر رہے ہیں، آپ فراڈ کر رہے ہیں، تو بھائی کوئی جھوٹ کا کاروبار کر رہا ہے تو آپ صحیح کاروبار کر کے دکھائیں نا۔ بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا دوست نہیں ملتا، اچھا دوست نہیں ملتا، آپ اچھا دوست بن کے دکھائیں نا۔ اچھا کزن نہیں ہے، آپ اچھا کزن بن کے دکھائیں نا۔ فراڈ ہے، آپ ایمانداری کر کے دکھائیں نا۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچ بولنے کا کریں نا۔ لوگ فراڈ کرتے ہیں، آپ فراڈ نہ کریں، دیانتداری کریں۔ لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آپ صلح صفائی کریں۔ آپ لوگ انتقام لیتے ہیں، آپ معاف کریں۔ جب دیکھیں جہالت اس کی ضد کیا ہے؟ علم، ٹھیک ہے؟ جاء الحق و زہق الباطل، حق آتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، سچ آئے گا، جھوٹ ختم ہو جائے گا، امانت داری آئے گی، فراڈ جھوٹ ختم ہو جائے گا، 2 نمبری خواہش ختم ہو جائے گی، دیانت داری آئے گی، کرپشن ختم ہو جائے گی۔ یہ کیسے ختم ہوگی؟ جب آپ معاشرے میں جائیں گے۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے موقع پر ہمارا بس یہ ایک ہی پیغام ہے کہ طلبہ طالبات، دینی مدارس کے علماء، طلبہ، فضلاء یہ معاشرے میں جائیں، گھومیں پھریں، لوگوں سے میل جول رکھیں، تنہائی میں نہ بیٹھے رہیں، رہبانیت اختیار نہ کریں۔